وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل کرم اور شکر سے میرے تمام احباب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مورخہ 6 اکتوبر، ہم اس وقت حضور قبلہ عالم پیر حکیم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر موجود ہیں۔ آج ان کی سالانہ تقریبات عرس مبارک منائی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس عرس کی تقریبات کے حوالے سے مختلف مناظر پیش کریں گے۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو عرس کی تقریبات کے حوالے سے مناظر پیش کریں گے۔ آپ نے ضرور اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا ہے۔ تو ابھی میں چھوٹے سے چند اشعار کے ساتھ آج کی اس جو خصوصی گلہائے عقیدت پیر حکیم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر کے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس رات کا آغاز ان کے حضور پیش کروں گا کہ بہت اعلیٰ، عظیم اور مانی ہوئی شخصیت تھی کہ جن کی مثال دنیا میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ تو آئیے میں تلاوت سے آج کی اس چھوٹی سی بزم جو ہے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رسول کا خاص فضل ہے اور یہ ولی کامل کی نگاہ و کرم کا صدقہ ہے کہ آج زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے کامل ولی کے قدموں میں گزر رہا ہے۔ تو یہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں پہ آئے نہیں جاتے بلکہ بلائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ جن کو یہ اتنی بڑی ہستی، منبع فیوز و برکات، پیر طریقت، رہبر شریعت، پاسبان مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سفیر عشق رسول حضرت قبلہ پیر قاضی محمد شفیع علیہ رحمہ کا آج عرس پاک ہے۔ اور اس عرس پاک کے موقع پر ہمارے جیسے گناہگار اتنے بڑے کامل ولی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے کہ یہ لمحہ انشاءاللہ قبر و حشر کے لیے ہمارے لیے روشن منارہ ہے، اور اسی کے صدقے سے ہماری قبر و حشر کی منزلات آسان ہوں گی۔ اور الحمدللہ یہ اولیاء کی محبت، یہ اولیاء کی صحبت، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے پیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کی اس دنیا میں بھی حکومت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ قبر و حشر میں بھی ان کی مہربانیاں
ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ کے کامل ولی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری خصوصی طور پہ دعا ہے اللہ رب العالمین ان لمحات کو ہمارے لیے دنیا آخرت کا ذخیرہ بنائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کسی دا محبوب یعنی بیوی دی شکل جیسے، کسی دا محبوب 2 دن دے بعد چھٹی کر جاندے، کسی دا محبوب 6 مہینے دے بعد چھڑ جاندے، کسی دا محبوب سال بعد بے وفائی کر جاندے، لیکن میں نے او محبوب وفادار نے ہر کسی نے پیار کرینا صلی اللہ علیہ عظمت و شان تو قربان۔ جس وقت انہیں ساتھی چلے جاندے نے قبر دے اندر 2 فرشتے ایک منکر تے ایک نکیر آ جاندے نے، اے منکر تے نکیر آ کے بندے اٹھا دے نے، کی سوال کر تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال کیے من ربو کا، تیرا قبر نبی ہوئے گی، نبی بولا گا۔ بڑے برتر اور اس قبیلے کا ایک بڑا معتبر نام جو آج برطانیہ سے ہمارے مہمان ہیں، اور پورے ملک میں ان کے خطابات کی گونج ہمیں سنائی دیتی ہے۔ قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی نغمے جس خوبصورت سے انداز سے یہ بیان کرتے ہیں وہ ان کا حصہ ہے۔ بڑی تواضع کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری زبانوں پر دسترت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے موضوعات میں اور اظہار میں بڑی وسعتیں عطا فرمائی ہیں۔ برطانیہ سے ہمارے انتہائی معزز، مکرم، مقتدر، محترم مہمان جنہیں دین متین کے خدمت کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں عزت، شہرت، برکت اور رفت اور رافت سے نوازا ہے۔ عظیم مبلغ اسلام، بین الاقوامی شہرت کے حامل، عظیم سکولر جناب محترم پیر محمد ثاقب اقبال شامی زید مجدہ زادہ شرفہ دام اقبالہ، آپ سے ملتجی ہوں کہ اپنے خوبصورت انداز میں آج کے عرس مبارک کی اس 26ویں سالانہ تقریب میں خطاب و بیان کی سعادت حاصل کریں اور حاضرین کے قلب و روح کو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے گرمائیں۔ اب ایک دفعہ خیر مقدمی نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا۔ ان کا قرب کیسے حاصل کریں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیار کرتے ہیں ان کا قرب حاصل ہے، جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان کا قرب حاصل ہے۔ اب یہ ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اگر اتنا قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یعنی جو جتنا قریب ہونا اتنا انسان کی نگاہ سے دور ہوتا ہے، جو آپ کے جتنا قریب ہو جائے اتنا ہی آپ کی نگاہ اور مشاہدے سے دور ہو جاتا ہے۔ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتا ہے، یعنی جو بہت قریب ہو آپ کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ کیسے؟ تو دیکھیے آپ کی آنکھیں آپ سے بہت قریب ہیں، قریب ہیں کہ نہیں؟ آپ کی آنکھیں آپ سے جلوے مانا، آئینے نے تجھے تیری آنکھ نہیں دکھائی، آنکھ کا عکس دکھایا، تو نے آنکھ کو تسلیم کر لیا۔ میں کہتا ہوں وہ آنکھ جو تیرے جسم سے قریب ہے تو اسے آئینے کے وسیلے کے بغیر مان لیتا ہے، وہ آنکھیں جو تیرے جسم کے قریب ہیں آئینے کے وسیلے کے ساتھ مانتا ہے، وہ تو ہمیں بھی دکھا دو۔ اچھا، قبر میں جو سوال ہوں گے نا اس میں بھی یہ تو ماڈرن سائنس بھی۔ اچھا، یہ میتھ سلوشن میں کہا کہ یہ فقط ایک چھوٹے پیمانے پر نہیں ہے، آپ اگر انسان کے مکمل دل کی کیفیت کو دیکھیں
कंप्लीट हार्ट को देखें कि अगर किसी मजलिस में एक कवि दिल वाला बैठा हुआ हो, एक मजबूत दिल वाला बैठा हुआ हो, हाँ, ये तो उसे पता हो ना जो दिल वालों का कुर्ब इख्तियार करता है। न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है, किसी ने सच कहा है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़े बड़े पेट सामने आ जाते हैं। न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल तो उस वक्त मिले ना जब दरमियान में पेट ना हो। जब कोई किसी पीर के हाथ पर बैत भी इसलिए हो ताकि कारोबार चले, पेट के लिए बैत होगा तो फिर उस बैत की क्या फायदा होगा। दुनिया कमाने की खातिर ये लालच, ये दुनिया का लालच, ये दुनिया की मोहब्बत, ये दिल से निकालो, अपने आप को फना करो और अपने मुर्शिद में फना हो जाओ। पेट को निकालोगे तो फिर दिल से मिलेगा, फिर दिल मिलेंगे। इसीलिए कहा न कोई दिल से मिलता है, न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है, किसी ने सच कहा है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो अपने आप को फना करना जरूरी है हुजूर के दीदार के लिए, हुजूर का कुर्ब हासिल करने के लिए। अच्छा, बाबूजी का नाम आपने सुना है? हाँ जी, पीर मेहली शाह रहमतुल्लाह के बेटे हैं सरकार बाबूजी अलैहि रहमान। ये सफर पर जा रहे थे, ये मैं बता रहा हूँ कि अपने आप को मिटाना, अपने आप को फना करना, अपने आप को ख़त्म करना, ये तसव्वुर क्या है। ये ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे तो सफ़र के दौरान इनकी जो ट्रेन थी स्टेशन पर पहुंची। जब स्टेशन पर पहुंची ना तो इन्होंने हुजूर को देख लिया। अब कैसे देखा हम नहीं जानते, आंखें बंद थी, बंद आंखों से देखा या जागती आंखों से देखा, लेकिन हुजूर को देखा। जब हुजूर को देखा ना, अब देखिए बरतानिया से कोई आए ना तो इंग्लिश बोलने वाला ठीक से उर्दू भी नहीं बोल सकता, लेकिन आपकी तबीयतों की ज़ियाफ़त के लिए लहजा पंजाबी नहीं है, पंजाबी मेरी असल ज़ुबान भी नहीं है, लिहाजा अगर उसमें कुछ ख़ता हो जाए या लहजा मेरा तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना हो तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। लेकिन इतनी तवक्को मेरी है कि आप इंशाअल्लाह अपनी ज़ुबान को तो समझेंगे ना, और जो आपका रिएक्शन है वो मुझे। अब साबरी साहब कहेंगे टेंशन ना कहो भाई, यार बरतानिया से आए हो, बरतानिया से आए हो, स्टेशन कहो इंग्लिश वाला। शायद ये कहें कराची वाले कि आपकी मोहब्बत या आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपका अपनापन है, बहुत पुराना ताल्लुक है आपसे, इस ताल्लुक की वजह से आप कह रहे हैं स्टेशन कहा करो भाई। स्टेशन मैं कहता हूँ जो मज़ा पंजाबी के स्टेशन में है वो ना अंग्रेजी के स्टेशन में है, ना उर्दू के स्टेशन में है। तो बाबूजी ने कहा गड्डी आ गई स्टेशन से, गड्डी आ गई स्टेशन से, पिछाट वे बाबू सानू माया देखने दे। पिछाट वे बाबू, अब ये बाबू दो किस्म के होते हैं, एक तो उनका अपना नाम बाबू है और दूसरा स्टेशन पर भी एक बाबू होता है। हाँ, तो ऐन मुमकिन है कि जागती आंखों देखा हो और वो बाबू सामने आ गया हो और कहा हो कि गड्डी आ गई स्टेशन से, पिछाट वे बाबू सानू माया देखने दे। और ऐन मुमकिन है आंखें बंद थी और हुजूर का जलवा देखा, लेकिन कोई रुकावट महसूस हुई हो और अपने आप से खिताब कर रहे हो कि है बाबू, तेरा नाम भी बाबू है, अगर उनको देखना चाहता है तो अपने बाबू को फना कर दे। पिछाट वे बाबू सानू माया देख दे। तो उनको देखने के लिए, उनका कुर्ब हासिल करने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है, और उनका कुर्ब हासिल करने के लिए कौनैन के वाली का कुर्ब हासिल करना पड़ता है, और मदीने वाले आका का कुर्ब हासिल करने के लिए किसी वली के हाथ पर बैत होना भी जरूरी है, क्योंकि ये औलिया अल्लाह है जो मदीने वाले की बारगाह का कुर्ब देते हैं और आका ही जो अल्लाह की बारगाह में पहुंचा देते हैं। तो इसलिए ये लालच, ये दुनियावी ख्वाहिशात, इनको दूर करें और दिलों को दिलों से मिलाएं। तो मैं कह रहा था कि द हॉट मैथ सोल्यूशन में पेट में होते ही दिल बच्चे के कमजोर दिल पर ऐसे असरात मुरतब करता है कि बच्चे का दिल रफ्ता रफ्ता माँ के दिल की तरह होता चला जाता है। तो यहाँ मैं ये क्यों ना कहूँ कि जो बच्चा माँ के पेट में अपना दिल माँ के करीब रखता है, जब दुनिया में आता है तो उस बच्चे की दुनिया माँ की दुनिया की तरह हो जाती है। बच्चे की दुनिया माँ की दुनिया की तरह हो जाती है। जो बच्चा 9 महीने अपना दिल माँ के दिल के करीब रखता है, जब दुनिया में आता है तो उस बच्चे की दुनिया माँ की दुनिया के करीब, माँ की दुनिया की तरह हो जाती है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, जो मुरीद अपने मुर्शिदे कामिल के दिल के करीब अपना कमजोर दिल रखता है, उसकी आखिरत
اپنے مرشد کی آخرت کی طرح ہو جاتی ہے. اس کی آخرت، مرشد جنت میں تو مرید بھی جنت میں. مرید کو اللہ مرشد کے وسیلے سے پھر جنت عطا فرماتا ہے. ہاں، جنت تو ولی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اذن سے جسے چاہے عطا فرما دے. میں نے یہ جملہ ایک مرتبہ کہا، کسی نے کہا یہ تو جنت کی توہین ہے. میں نے کہا یہ مرشد کے ہاتھ میں جنت، یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے. مل کر ذرا گونج پڑ جائے. نقش کفے پا ہے اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا. والعصر تیری نیند نگاہی کی ادا ہے اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے. قربان درود پڑھنے والوں پر ذرا ہاتھ اٹھا کر، اور کیمرے والا بھی دکھائے درود پڑھنے والوں کو. اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا؟ کونین کی وسعت کو تہے دست دعا ہے. اور ایک بار اے گنبد خضرا کہ مہی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اور مقطع کا شعر، مقطع کا شعر، قیامت کا دن ہوگا، سب بخشش کو دیکھ رہے ہوں گے. بخشش میرے آقا کی آنکھ کا اشارہ دیکھ رہی ہوگی. جس طرف اشارہ ہو جائے گا، جس طرف اشارہ ہو جائے گا. گلہ کرنا سول دیا بندہ ہے جڑا سبحان اللہ. گلہ کا خون حلالیے آتھا پڑھنا رسول دیا. خون حلالیے آتھا پڑھنا رسول دیا. جڑا حالے تک نہیں بولے اے مائیہ سن کے ضرور بولے سبحان اللہ. تیبہ دی کند ہوئے نبی تو فدا ہونے بندہ غیرت مند ہوئے. نبی تو فدا ہونے بندہ غیرت مند شریف مجھے میں چندہ شاہ صاحب دعا لیتے ہوئے پیش کر رہے ہیں. بڑا پیارا کلام ہے، اگر دل چاہے تو سارے دل شامل ہو جانا.
جنہوں سے گلتے مانے جنہیں حافظ صاحب نے آ چکے نے این ہاتھوں کے ہر بندہ بولے ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے رسول اللہ یہی آخری شعر ہے جو کہنے لگا ہوں جو سوئے من گزر یاری من مسکین زماداری جو سوئے من گزر یاری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ جے آ جائیں کدی ویڑے جے آ جائیں کدی ویڑے میرے تیری نانے پاک تو کہیے گا کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرایا رسول اللہ دلم پج مردایا وارا زیسیایا رسول رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ زداغ کرم دینا یا رسول اللہ بے کس بے نواں ایک بھکاری یا رسول اللہ غریب بے نواں خاک سارم یا رسول اللہ اذان سماعت فرمائیں
میں شیر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شاہ جی حضور موجود ہیں. خواجہ صاحب کہتے ہیں تن تندور ہٹانا پالن اسہاوانان تپایا کپ کپ کپیاں سکیتے پیڑے تو عشق بلے تھکلایا تن دیہانی شارو من کا سالن اتو لوڑ سفر نہ پایا خواجہ غلام فریدہ میں ساری تیری تنو حج اعتبار نایا یا الہی صدقائے صدقائے زہرا بطول یہ سلام آج جانا ہو عرس پاک کی مکمل ویڈیو ابھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. آج کی عرس پاک کی مکمل ویڈیو ابھی میموری کارڈ میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا رسول الله يا حبيب الله اسمك انني في كهف يا صاحب الجمال والحسن البشر من وجهك المنير لك لا يمكن السماء اجبر شفر بیان خارج بالخدا نگہدار و صلوات علی رسول اللہ العالمین اس پاک کے دوستانوں تمام جنین اکرام ہوئے فرما کہ کوئی بیمار آیا مولا صحت عطا فرما بے روزگار آیا تو عید کے حلال نصیب فرما تندرستی دے فرما شیطان جو وسوسے مبتلا نجات عطا فرما پلچک جفیان عبادت کنی اللہ اپنا فضل نما فرما بالخصوص میرے مولا جڑے دوست احباب ساتھی جنہوں نے دعا واسطے کیا یعنی کہ اگر مولا تمام دن خواہشوں میں قبول فرما